سمجھے گا فلن یقبل منہ، تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا اللہ کہتا ہے کہ جب قیامت میں آئے گا تو نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ میری آج کی تقریر، میرا آج کا موضوع اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہے، دین اسلام۔ عزیزو، ہم سب دین کے ماننے والے ہیں، ذرا سا قرآن مجید کی آیتوں سے استنباط اور قرآن مجید کی آیتوں سے مدد لیتے ہوئے میں اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی، جس میں اللہ کہتا ہے جو غیر اسلام کو دین سمجھے اس کا دین قبول نہیں ہوگا، ہے نا۔ پھر کسی مقام پہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی اندیت میں اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے دین اسلام کا تعارف اور دین اسلام کا انٹروڈکشن کس انداز سے کرایا۔ کسی مقام پہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کہتا ہے ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا ہے۔ ہم نے دین کو تمہارے، مصطفیٰ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، چنا ہوا، منتخب شدہ۔ تو ہم نے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ اس کے بعد کہتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں جب موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ تو اب یاد رکھیے گا، دین مصطفیٰ ہے، دین اسلام ہے۔ اب تلاش کریں قرآن میں کہ کیا اللہ نے کوئی اور لفظ استعمال کیا؟ تو سورہ توبہ نواں سورہ، اس میں کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو دین مصطفیٰ بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین اسلام بھی ہے۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ جملے قرآن کے ہیں۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا۔ نہیں میرا ساتھ دیتے رہنا ہے، میں کچھ آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ جو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے دور تک کوئی پیغام لے کے اٹھے۔ دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے نا۔ پھر نے قرآن میں کہ کیا اللہ نے کوئی اور لفظ استعمال کیا؟ تو پھر کہتا ہے سورہ نحل میں کہتا ہے لہو، سورہ 16واں سورہ، لہو الدین واصبا افا غیر اللہ تتقون، اللہ کہتا ہے میرا جو دین ہے وہ واصب ہے۔ واصب کے معنی جو مسلسل جائے، واصب کے معنی جس میں انقطاع نہ ہو، واصب کے معنی جو جاری رہے، واصب کے معنی جو کنٹینیوس رہے، واصب وہ جس میں انقطاع نہ ہو، جس میں رکاوٹ نہ ہو، جو منقطع نہ ہو، جو رکے نہ، جو جاتا رہے، جو چلتا رہے، جو جاری رہے، اسے کہتے ہیں واصب۔ اور ایک آیت مجھے ایسی ملی جس میں اللہ نے عجیب شان سے اپنے دین کا تعارف کرایا، کہنے لگے سورہ زمر 39واں سورہ، پورا مجمع بیدار ہو جائے تاکہ یہ آیت ہدیہ ہو جائے۔ سورہ زمر میں کہتا ہے اللہ للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ دین خالص ہے۔ خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو قرآن نے بتلا دیا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں۔
اس کے لیے بلند سلوات مل کے پڑھیں گے محمد علی میرا ساتھ دیتے رہیے گا، تھکنا نہیں ہے، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے سارے کے تھک جاتے ہیں، لیکن اب میں بھی کئی گھنٹوں کو سفر کر کے آپ کی خدمت میں کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کی ذہن آمادہ ہو گئے. میں نے اتنی آیتیں پڑھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گفتگو دین کے اوپر ہے. ایک جملہ قیمتی ہے، نوجوانوں بچوں بزرگوں میرا ساتھ دیتے رہنا، تاکہ ظاہر مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوں گے یہاں پر. میں بھی کئی گھنٹوں کو سفر کر کے آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر دے رہا ہوں. تو جتنا آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی. مجھے بھی احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے اور آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں بھی کافی گھنٹوں کے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہوں. تو اب دین ہے تنظیم زندگی کا نام، اور تنظیم وہی قابل عمل ہے جس کا بنانے والا خواہشات سے مافوق ہو. ایک ایسے موضوع کی وضاحت کرنی ہے جس سے صحیح و سالم دین کی ایک علامت نگاہوں کے سامنے آ جائے. تو دین کیا ہے؟ زندگی کی تنظیم کا نام. اب دیکھیں زندگی کی بہت سی قسمیں ہیں، انسانی زندگی، حیوانی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، موت سے قبل کی زندگی، حیات قبل الموت، حیات بعد الموت. زندگی ہمارے پاس بھی، زندگی جانور کے پاس بھی، زندگی چرند کے پاس بھی، پرند کے پاس بھی ہے نا، زندگی کبوتر کے پاس بھی، اڑنے والے جانوروں کے، اڑنے والے پرندوں کے پاس بھی، رینگنے والے جانوروں کے پاس بھی زندگی ہے نا ان کے پاس ہے نا. زندگی کی تو بہت سی قسمیں ہیں. اب سوال یہ کہ اسلام کس زندگی کی تنظیم کا نام ہے؟ یہ تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا، میں بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں، ساتھ دیتے رہیے گا، جب تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا دین کی صحیح صلاحیتوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اور آپ کو مل کر بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام جس زندگی کے لیے بنایا گیا ہے آیا اس کے تمام شعبوں پر حاوی ہے یا حاوی نہیں ہے. تو یہاں سے لے کر پیچھے سے لے کے آخر تک، اسٹیج سے لے کے آخر تک کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین و آئین سے مراد حیوانی زندگی کا رابطہ، اس سے مراد انسانی زندگی ہی کی تنظیم ہے. تو اب اسلام کی عظمت پر کوئی جملہ کرنے سے پہلے ہمیں انسان کی شخصیت پر ذرا 2 منٹ کے لیے نظر ڈالنی ہوگی کہ انسان کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بڑے اجالے کی فلسفیانہ بحث ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کی فصل کیا ہے، وہ کیا بنا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت اس میں صرف کرنا نہیں چاہتا. یہ فلسفے کی بحث ہے اور باقاعدہ علماء نے اس میں بحث کی بھی ہے منطق میں، فلسفے میں، کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن نوجوانوں سے، بزرگوں سے جملہ کہوں گا کہ دیکھو آج کا نوجوان بصیرت کا طلبگار ہے. آج کا انسان حقائق پر علمی بحث کرنا چاہتا ہے. تو میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے محو فکر رہی، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ توجہ ہے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ستاروں پر کمندے ڈالنے والا انسان، چاند کی زمین کو اپنے قدموں سے روننے والا انسان، راکٹ پر بیٹھ کر فضاؤں کی وسعتوں کو محدود کر لینے والا انسان، شمسی توانائی کو اپنا قیدی بنا لینے والا انسان آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. مجھے تھکے تھکے لگ رہے ہیں لوگ، تھک تو نہیں گئے؟ نعرے لگیں گے آخر میں جب جملہ میرا مکمل ہوگا، لیکن ذرا ہاں کریں. مجلس کا حسن یہ جب بولیں گے سب مل کر انشاءاللہ تو فیصلہ بھی ہوگا، اور مجھے بہت سے فیصلے کرانے بھی آپ کے ساتھ ہے نا. اچھا تو اب انسان کے قدم چاند پہ اتر گئے، انسان نے شمسی توانائی کو قیدی بنا لیا، انسان ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن کتنا بد نصیب ہے کہ آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. اور مجھے تو علی والوں اس مرحلے پر اپنے مولائے کائنات علی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میرے مولا علی نے انسان کے بارے میں کہا. وہ جملہ سننا. علی بول رہے کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا. انسان کی لا علمی، انسان کی، علی بول رہے ہیں مقام عصمت کبریٰ سے، لا علمی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اپنی قدر نہیں پہچانتا. اچھا تو اب اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو گفتگو ہماری اسلام پر ہے، تو اللہ کی آخری کتاب قرآن کو سمجھو. وہ قرآن، یہ سامنے والے ذرا ہوا کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھ، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بولنا میرے ساتھ ساتھ. جملہ دل میں اتر رہا ہے تو میرا ساتھ دے، ورنہ میں موضوع بدل بھی سکتا ہوں. بہت آسان، بہت سہل لفظوں کے اندر یہ پیغام دے رہا ہوں میں. مجھے پورا احساس ہے، اتنا مجمع پنڈال میں بیٹھا ہوا ہے پیچھے تک. اب اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن کو سمجھو. وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا، وہ محمد
سناؤ زمانے کو شان مصطفیٰ کیا ہے. یہاں سے آخر تک کہہ رہا ہوں میں, ایسے فیصلے کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ آج اس ممبر پر بیٹھ کر کہ انشاءاللہ قیامت تک یاد رہیں گے. وہ محمد جس کا ہر عمل تابع وحی الہی ہے, وہ محمد جس کا ہر اقدام بہشت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے, جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے. اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو سمجھو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ خدا پھینک رہا ہے. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہو کہ جب بلندی عرش سے اللہ کی کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتی ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے. اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا. آیتیں آتی رہی اور قلب محمد کو اپنی منزل بناتی رہی. سلامت رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھ جو اٹھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا, آیتیں آتی رہی اور قلب محمد کو اپنی منزل بناتی رہی. یہاں تک کہ 23 برس کے عرصے میں پورا قرآن عرش سے فرش پر نازل ہو گیا, پورا دستور آسمان سے زمین پر اتر گیا. لیکن میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ اہلیت میں فریاد کی کہ پروردگار, جب تجھے آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو تو نے نبی جیسے انسان کے دل کا انتخاب کیا. خدا کرے جملہ بہت سننے والے تھے, جملہ ضائع گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. بڑی محنت سے یہاں تک لے کے آیا ہوں میں. قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ابھی ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پر نازل کیا. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک پروردگار, جب آیتوں کو الگ الگ آنا تھا, کوئی مکے میں کوئی مدینے میں, ہے نا, کوئی آیت مکے میں آئی کوئی مدینے میں آئی, سورہ پڑھتے لکھا ہوتا ہے نا سورۃ المکیہ, مالک تب تو تو نے نبی کو انتخاب کیا اور اب یہ تیرا قرآن الگ نہیں ہے. اب پورے سورے مکمل ہو چکے ہیں, 114 سورے پورے مکمل ہو چکے ہیں. اب مکی سورے بھی ہیں, مدنی سورے بھی ہیں, مکی آیتیں بھی ہیں, مدنی آیتیں بھی ہیں. تو مالک اب نبی جیسا ہی کوئی پاکیزہ نفس اگر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تو اس قرآن کو اپنے اوپر اٹھا لے. مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پروردگار سے, مالک سے کہ مالک اب اس قرآن کو اوپر اٹھا لے. کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے, ایسا ناقابل ترمیم دستور صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے. اور جانتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں سر جھکایا اور میں نے کہا اے آمنہ کے لال, اے فخر آدم, اے فخر موسیٰ, اے فخر عیسیٰ, اے ابو طالب کے بھتیجے, اے عبداللہ کے بیٹے, اے آمنہ کے لال, اے فخر کائنات, آپ نے قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. یا نبی اللہ, جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس قرآن کو اپنے ساتھ لیتے جائے. کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام امت کے ہاتھوں لگ جائے. لیکن علی والو, نبی والو, قرآن والو, اللہ والو, ادھر سے نبی کی آواز میرے کان میں آئی, انی تارکون, میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے. ارے تعجب ہے کہ خدا و رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کریں گے. لیکن علی والو, ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کان میں ایک اور آواز آئی, وہ اطرتی اہل بیتی, میں تنہا قرآن چھوڑے نہیں جا رہا کہ تباہ ہو جائے, بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نفس بھی چھوڑے جا رہا ہوں. ایسا پاکیزہ نفس کہ اگر ہجرت کے بستر پہ آئے تو نفس خدا بن جائے, اور اگر مباہلے میں آئے تو نفس رسول بن جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ, جو ہے ماشاء اللہ. محمد والے محمد